السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ زیب قریشی آپ سے مخاطب ہے برمنگھم یو کے سے۔ جیسا کہ کل ویڈیو میں ہم نے ڈالا تھا رشیا کے بارے میں کہ رشیا نے کس طریقے سے یوکرین پر حملہ کیا۔ اب حالات جو ہے کچھ زیادہ ہی مخدوش ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہ کھل کھلا کر اب ساتھ دے رہی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ کھلم کھلا جرمنی نے کہا ہے کہ وہ اینٹی ٹینک اور اینٹی کرافٹ میزائل جو ہے وہ یوکرین کو دیں گے۔ اس کے علاوہ فرانس نے بھی کہا کہ وہ بھی دے گا، لیتھوینیا نے بھی کہا، امریکہ نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ بھیجی ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے جو ہے وہ ایسٹونیا میں اپنی آرمی بھیجی ہے یہاں سے یو کے سے، اور سینکشنز لگا دی گئی ہیں رشیا کے اوپر۔ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا گیم ہونے جا رہا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ یا تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ کون کون سے کس بلاک میں جاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک بلاک جس میں رشیا، چائنا اور ایران اور افغانستان کے طالبان، اس میں قطر، اس میں کیا نام ہے آپ کا، شام، یہ ممالک آ سکتے ہیں ایک گروپ کے اندر، ایک بلاک کے اندر۔ دوسرے بلاک میں جو ہے پوری یورپین کنٹریز، جس میں یہ جرمنی، فرانس، جو بھی نیٹو کے لوگ ہیں یہ، اور امریکہ جائیں گے۔ لیکن ایک ملک اور ہے جس کو آپ ذرا بھی نہیں بھلا سکتے، اور وہ ہے نارتھ کوریا۔ نارتھ کوریا کے پاس میزائل سسٹم بھی ہے اور ایٹم بم بھی ہے، تو ایک وہ بھی وہاں پر ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اب دیکھنا یہ کہ روس کے جو ہے تعلقات کس کس کے ساتھ اچھے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا، خبروں میں آ رہا ہے کہ جو چیچن لوگ ہیں، رمضان قادیروف، انہوں نے جو ہے حمایت کی ہے رشیا کے پریزیڈنٹ کی، چونکہ پوتین نے جو ہے یہ کہہ کر کہ بھئی ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بنائیں، اس نے اس چیز کو کنڈیم کیا، اور میرے خیال میں اسی وجہ سے دنیا کے بیشتر مسلمان ممالک کے جو لوگ ہیں، میں سربراہوں کی بات نہیں کر رہا، عوام کی بات کر رہا ہوں، وہ پوتین سے محبت کرنے لگے ہیں، چونکہ اس نے ایٹ لیسٹ مسلمانوں کی یہاں پر بات کی۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، کیریبین کے ایک ہیں ہندوستانی نژاد ہیں جو کیریبین میں رہتے ہیں، نام میں بھول رہا ہوں ان کا، میں نے آج سے کوئی 10-15 سال پہلے ان کی ایک تقریر سنی تھی۔ انہوں نے کہا تھا اب جو جنگ کا جو نقشہ بدلے گا وہ یہ بدلے گا کہ ترکی جو ہے یہ امریکن بلاک میں چلا جائے گا، تمام عرب کنٹریز امریکن بلاک میں چلے جائیں گے، ایجپٹ وغیرہ سب امریکن بلاک میں چلے جائیں گے، ادھر رشیا کا بلاک ہوگا۔ اور رشیا کے بلاک میں اس نے بتایا تھا پاکستان، افغانستان، یہ سارے علاقے ہوں گے۔ اچھا، ہندوستان کے بارے میں جو ہے وہ میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں کہ وہ کبھی بھی رشین بلاک میں نہیں آئے گا، اور وہ جائے گا سیدھا امریکن بلاک کے اندر، اور یہ بہت بڑی خونی لڑائی ہونے جا رہی ہے۔ اس کے اندر اب یہ سمجھ لیں کہ دنیا کا اختتام ہے، نیئرلی اختتام ہے، بہت زیادہ اس میں اموات ہوں گی، بہت زیادہ لوگ مریں گے۔ ذرا سی اپنی انا کی خاطر جو ہے یہ مسئلہ درپیش ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ادھر پاکستان بھی ایٹمی نیوکلیئر پاور ہے، ادھر چائنا ہے، ادھر رشیا ہے، ادھر نارتھ کوریا، یہ چار ادھر ہیں۔ ادھر آپ دیکھ لیں برطانیہ ہے، فرانس ہے، امریکہ ہے اور اسرائیل ہے، چار ادھر ہیں۔ پھر ملٹری کا اگر توازن آپ کریں تو تقریباً دونوں طرف برابر برابر کے ہیں، کوئی اتنا مطلب یہ کہ کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ جذبہ شہادت کہاں کے لوگوں میں زیادہ موجود ہے، تو یاد رکھیے کہ جس طرف جہادی لوگ ہوں گے، جو اللہ کے نام پر جہاد کرنے والے ہوں گے، جس گروپ میں بھی ہوں گے، انشاءاللہ تعالی فتح اسی کی ہوگی، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی پوری ہونی ہے جس میں غزوہ ہند کی بات کی گئی تھی۔
اب غزوہ ہند تو لازمی بات ہے ہندوستان سے ہی ہوگی اور کسی سے نہیں ہوگی، تو ہندوستان جو ہے وہ امریکن بلاک میں جائے گا اور ہم ادھر جائیں گے اور ادھر لڑائی ہوگی بڑی زبردست، پھر یہاں سے ایک بڑا نکلے گا جو مشرق تک اور مغرب تک یا آگے تک جائے گا۔ کردوں کے بارے میں جو ہے، کرد جو ہے امریکہ کے ڈسے ہوئے ہیں، تو کرد جو ہے کبھی بھی جو ہے نہیں ساتھ دیں گے۔ پھر ترکی سے خار کھاتے ہیں کرد، تو کرد ترکی کے بلاک میں کبھی بھی نہیں جائیں گے، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، اس چیز کا بھی آپ دھیان رکھیے گا۔ چیچن، آذربائیجان، تاجکستان، قازقستان، ازبکستان اور جو تاتارستان ہے، جو دوسرے ممالک ہے کہ جو ہے وہ میرے خیال میں رشیا کا ساتھ دیں گے۔ تو ابھی بہت ہی گھمبیر قسم کی صورتحال پیدا ہونے کی جو ہے وہ پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس رحم کرے، ہمارے کو حکم ہے کہ جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر جنگ آپ کے سر پر کوئی مسلط کر دے تو اس کا پھر بھرپور طریقے سے جواب بھی دینا چاہیے۔ دیکھیں ایز اے مسلم یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے، یہ ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے آخرت کی دنیا ہے۔ تو بہرحال اگر ہمارے سر پہ اب کوئی اگر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو اس سے تو پھر نپٹا ہی جائے گا، لیکن ابھی فی الحال یہ جنگ ہماری نہیں ہو رہی، یہ جنگ دو ملکوں کے درمیان ہے، ایک ہے یوکرین اور ایک ہے رشیا۔ یوکرین کا جو صدر ہے وہ ایک جرمن یہودی کا بیٹا ہے، پوتا ہے، جرمن یہودی کا پوتا ہے، اور وہ اسرائیلی ہے اور وہ یہودی ہے۔ وہ مان نہیں رہا، اس نے جب پہلی دفعہ اس نے کہا، اس نے اسرائیل سے یہ کہا کہ آپ ہمیں اپنی فوجیں بھیجیں تاکہ ہم یہاں پہ لڑ سکیں، جو کر سکیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ یوکرین کے لوگ جب آ گئے تو اس سے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ عوام سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب طالبان لڑے تو خیر ان کے پاس تو یہ دنیا اسلحہ دے رہی ہے، طالبان کو کس نے اسلحہ دیا تھا؟ لیکن 20 سال اسٹرگل کی، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں طالبان کو، جنہوں نے امریکہ کو جو ہے نکال کے باہر کیا، وہاں سے دانت کھٹے کر دیا امریکہ کے، نیٹو کے، سب کے۔ تو یہ جنگیں جو ہیں وہ جذبوں سے لڑی جاتی ہیں، ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، اور امریکہ کے پاس بھلے کتنے ایٹم بم ہوں، کچھ بھی ہوں، اگر اللہ نے آپ کی زندگی دی ہے تو آپ بچ جائیں گے، نہیں دی تو مر جائیں گے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے سیکنڈ ورلڈ وار کا، جاپان کا میں پڑھ رہا تھا، تو ایک بڑی بھی، اب تو وہ بڑی بھی ہو گئی، جب وہ بچی تھیں یا جوان تھی جو بھی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ میں لیٹر لے کر اندر آئی ہوں گھر کے اندر، اور وہ بیسمنٹ میں چلی گئیں، اور پیچھے سے اوپر سے ایٹم بم پھٹ گیا تو سب لوگ مر گئے، لیکن وہ خوف کی وجہ سے اس کا دھماکہ اتنا تھا کہ وہ وہیں بیسمنٹ میں پتہ نہیں کتنے دن تک رہیں، جب تک وہ جو اس کی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ بھی ختم ہو گئی، جو ریڈیائی شعاعیں وہ ختم ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس جگہ بچایا جہاں بم مارا تھا۔ تو اللہ تو جہاں چاہے زندگی دے سکتا ہے، ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں تو ہم اور آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جو دو بلاک بن جاتے ہیں، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ منظور خدا سے مراد میری یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور آگے چلتے رہنا ہے۔ یہ جو دو بلاک میں دنیا بٹے گی تو اس کا حشر نشر ہو جائے گا دنیا کا، نہ یہاں پر کھیت ہوں گے، نہ کھلیان ہوں گے، وہ جیسے وہ شیخ رشید کہتے ہیں نا کہ نہ بالاجی کے مندر میں گھنٹیاں بجیں گی، نہ کچھ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرا بس یہی کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ رشیا نے کل رات کو ریفائنری پہ حملہ کیا ہے، پھر گیس لائن پہ حملہ کیا ہے، ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ جی 500,000 ٹن یا 500,000 ٹن کا جو ہے وہ اسکائی لیب جو ہے وہ گرنے والا ہے آسمان پہ سے، کہہ رہا ہے انڈیا میں گرے گا۔ تو انڈیا میں کیوں گرے گا بھائی؟ مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سب لڑائی پیسے کی ہے، اسلحے کی ہے، چونکہ اب افغانستان سے جب ہزیمت اٹھا کر نکلے نیٹو کی فوج اور امریکن،
تو ان کو پتہ تھا اب ہمارا اسلحہ کون خریدے گا، کہیں جنگ لگوانی چاہیے۔ میں تو اپنے بچپن سے آج تک یہی دیکھتا چلا رہا ہوں کہ جنگ کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں جنگ پھنسائی ہوئی ہے انہوں نے، کہیں نہ کہیں مار رہے داڑ رہا ہے۔ میں بولتا ہوں اللہ میاں پتہ نہیں امن کے دن کب آئیں گے جب کہیں جنگ نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں جب میں چھوٹا سا تھا تو وہ ویتنام کی جنگ چل رہی تھی، ایسٹ پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی پاکستان وہاں پہ، پھر اس سے ختم ہوئے وہ ویتنام کی ہو گئی، پھر وہ دوسری ہو گئی، پھر وہ رشیا نے افغانستان پہ حملہ کر دیا، پھر وہ پاناما میں امریکہ نے اپنی فوجیں اتار دیں، پھر وہ چلتا رہا وہ ایک کے بعد ایک سلسلہ، پھر وہ 90 میں عراق آ گیا، عراق کے کویت میں فوجیں گھس گئی، پھر اس کے بعد جناب آگے چلے وہ اسرائیل کی لڑائی ہوئی اور اس نے فلسطینیوں کو مارا، اس نے یہ کرا وہ کرا، مطلب ہر جگہ جب سے لڑائی چل رہی ہے چل ہی رہی ہے، اور یہ دھڑا دھڑ اپنا اسلحہ بیچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ ایک چیز میں اور نوٹ آپ کی گزار کروانا چاہتا ہوں آپ کو بات، کہ اس وقت جو ہے فیک نیوز بہت چل رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں جہاز گر رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ رشیا کا جہاز مار کے گرایا ہے۔ اصل میں ایسی بات نہیں ہے، یہاں پر فیک نیوز بہت زیادہ ہے، کیونکہ کوئی نیوز آ نہیں رہی ہے، رشیا کی طرف سے کوئی نیوز نہیں آ رہی ہے، یا ان کو اس نیوز کو آنے نہیں دے رہے، یا اس کی نیوز پہ پابندی ہے۔ پھر آپ ایک چیز اور دھیان رکھیں، یہ جو یوکرین کے جو ٹینک وغیرہ تباہ ہوئے ہیں، یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے رشیا کے اتنا کریں۔ آپ دیکھیں کبھی ان کی بیج ادھر دیکھیں، پیلے رنگ کی پٹیاں لگی ہیں، جو پیلے رنگ کی پٹیاں ہیں وہ ہیں یوکرین کی، اور جن پہ لال نیلا اور سفید پٹی لگی ہے وہ ہے روس کا نشان، جیسے ہمارا ہرا اور سفید ہے پاکستانی جھنڈے کا، ایسے۔ تو جو پیلی پٹیاں یا پیلا ہاتھوں میں ڈالے ہوئے ہیں وہ کچھ، یا پیلا کالر پہ لگائے ہوئے ہیں، تو وہ جو پیلا ہے وہ ہے یوکرین کا، یہ چیز آپ یاد رکھیں۔ بہرحال عوام کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ بازار میں آ جائیں، لڑنے کے لیے آ جائیں، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی، دوسرا ایک بات یہ کہ آج میری بچی مجھ سے کہنے لگی کہ بابو جی آج تو جو ہے انٹرنیشنل ٹی ڈے ہے، تو میرے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ انٹرنیشنل ٹی ڈے کیا ہوتا ہے۔ میں نے بولا بھائی مدر ڈے تو ہے، فادر ڈے بھی ہے، سارے ڈے ہیں، یہ انٹرنیشنل ٹی ڈے کیا ہے؟ کہتی او یو فارگاٹ۔ میں نے کیا بھائی کیا فارگاٹ ہو گیا؟ کہنے لگے آج کے دن ہم نے نندن کو جو ہے چائے پلائی تھی، وہ میرے ذہن میں آیا۔ میں نے ہاں یس مجھے یاد آیا، چائے پیجیے۔ کون سی جناب؟ پی ایف کی ہے، یعنی پاکستان ایئر فورس کی چائے، ذرا پیجیے، مزہ آئے گا جناب۔ تو بہرحال آج جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹی ڈے ہے، اور یہ انٹرنیشنل ٹی ڈے پاکستان کی طرف سے ہندوستان کی عوام کو، ہندوستان کی حکومت کو، ہندوستان کی ایئر فورس کو، ہندوستان کی پیدل فوج کو، ہندوستان کی پانی کی فوج کو، سب کو مبارک ہو ہماری طرف سے۔ خوب بھر بھر کے ٹی پیجیے، ایسی ٹی دیتے رہیں گے آپ پیتے رہیے، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو یہ ہو گئی بات جی۔ اچھا جی ایک چیز اور ہے کہ وہ جو ہے اب پتہ ہی نہیں ہے 3 میں ہے کہ 13 میں ہے، ان کو میں ہی کہوں کہ شی کہوں، وہ نکل گئے ہیں کراچی سے ایک لانگ مارچ لے کے، جن کا منہ نہ مسور کی دال، جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں، جنہیں آج تلک اردو بولنے کی تمیز نہیں، وہ نکل گئے ہیں کراچی سے لے کر اور اسلام آباد تک کے لیے مارچ، جو اپنے باپ کو چھپاتے ہیں، اپنے دادا کو چھپاتے ہیں، یعنی ہے زرداری کہتے ہیں بھٹو، نقلی بھٹو۔ بہرحال وہ نکل گئے، اب دیکھیں ان کی جو جوتے پڑیں گے انشاءاللہ آپ بھی یاد رکھیں گے۔ تیسرا آ جائیں، کل شروع کیا تھا ہمارے شاہ صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک مارچ گھوٹکی سے، اور الحمدللہ آج میرے خیال میں وہ کنکوٹ میں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، میں سندھی جو میرے بھائی ہیں، میں اپنے بھائیوں سے، چونکہ مجھے سندھی زبان نہیں آتی، بڑا چاہتا ہوں کہ سندھی زبان میں آپ تک اپنا میسیج پہنچاؤں، پر میرا کوئی سندھی بھائی جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کروں گا، میرا یہ میسیج ہر گاؤں، ہر محلے میں، ہر اپنی ماں بہن سب کو بتائیں
کہ دیکھیں یہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے آپ کو غلام بنایا ہوا ہے، ان کے غلامی سے نکلیے. اگر آپ ان کی غلامی سے نہیں نکلیں گے تو خدا کی قسم یہ ساری زندگی آپ کو آپ کے بچوں کو غلام رکھیں گے. اب کے جو الیکشن آئے اس میں آپ نے ووٹ بلے کو دینا ہے، صرف بلے کو دینا ہے، بلے کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں دینا، عمران خان کو دینا ہے. میرے سندھی بھائیوں دیکھیں ان خبیثوں نے اپنی انا کی خاطر آج تک سندھ کے اندر جو ہے وہ صحت کارڈ نہیں آنے دیا. اب آپ بتائیں کتنے غریب لوگ ہیں سندھی لوگ، وہ اچھے چلیں کراچی حیدرآباد سکر جو شہر کے لوگ ہیں چلیں وہ تو مینیج کر لیں گے، جو گاؤں دیہاتوں میں غریب رہ رہے ہیں وہ کیسے مینیج کریں گے؟ ان کا حق ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے اپنی انا کی خاطر جو ہے آنے نہیں دیا صحت کارڈ. اور میں یہ کہتا ہوں ان کو ایک دھکا اور دو، کک مارو انہیں، گیٹ آؤٹ فرام دا سندھ. اس پارٹی کو، اس کلٹ کو، یہ کلٹ ہے، یہ زرداری کلٹ ہے، یہ بھٹو نہیں ہے. بھٹو تو ایک عظیم لیڈر تھا جو چلا گیا، لیکن بھٹو نے ہمارے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، کوٹا سسٹم لگایا، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں ایک عظیم لیڈر تھا. چلیں بہرحال مجھے یہ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اور ہاں تیسری جنگ عظیم ہو رہی ہے، اپنا پیترا بدل لیجیے، کہاں جانا ہے، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.